یہ دیکھو کہ کیسی پالیسیاں ہیں آپ کی، سیلف سرونگ پالیسیز، جس سے آپ کی دولت جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتی رہی تھرو آؤٹ، اور ملک جو ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا اور عوام بھی نیچے چلے گئی۔ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ غریب آدمی نے ہمیشہ قربانی دی ہے، اب اشرافیہ ایلیٹ کلاس کی باری ہے کہ وہ قربانی دیں، یعنی کفایت شعاری کریں اور اپنے اخراجات کم کریں۔ اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ آدھی کابینہ جو ہے وہ تنخواہ نہیں لے گی۔ مراعات کی کمی کی بھی بات انہوں نے کی، اور جو افسران ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، ان کی مراعات کم کرنے کی بھی بات انہوں نے کی، جو اگرچہ حوصلہ افزا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ بڑے تھوڑے وقت کے لیے آئے۔ ٹوٹل ان کی میعاد اگر جمع کریں تو یہ کوئی 1.5 سال تقریباً بنتا ہے۔ 8 مہینے سے زیادہ یا 9 مہینے کا وقت تو یہ گزار چکے ہیں۔ ان کے لیے یہ بڑا نادر موقع تھا کریڈٹ لینے کا، کہ عوام کی نظروں میں اپنی کریڈیبلٹی بنانے کا یہ بڑا نادر موقع تھا کہ یہ آتے ہی سرنڈر کر دیتے ساری پرکس، پریولیجز۔ یہ جو ابھی باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں اب وقت نہیں ہے، چونکہ ملک کے جو فارن ریزرو جو خود یہ بتا رہے ہیں کہ وہ $2 ارب سے بھی کم ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں ملک کیسے سسٹین کر سکتا ہے؟ آپ کی جو سرکاری گاڑیاں ہیں وہ 2 لاکھ سے زیادہ ہیں، اور ان کا جو پیٹرول ہے وہ منتھلی یا سالانہ جب وہ نکالیں تو وہ تو کتنا پیٹرول بن جاتا ہے اربوں میں، تو سینکڑوں اربوں میں بن جاتا ہے۔ اور جو پرکس ہیں، پریولیجز ہیں، تنخواہیں ہیں، وہ جمع کریں، اور اس کے علاوہ جو جدیدی اختیار ہوتے ہیں وہ خرچ کر سکتے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے، اور دوسرے تیسرے جو ان کو ویسے نوازا جاتا ہے وہ الگ ہے۔ تو یہ انہوں نے کر لیا۔ 75 سال ہو گئے یہ ایلیٹ کلاس جو اس وقت موجود ہیں، وہ بھی جو ان میں سے اکثر کے آباء و اجداد تھے جو گزر چکے ہیں، انہوں نے بھی بہت منفعت حاصل کی، فائدے لیے، مالی اور اس کے علاوہ بھی، اور شان و شوکت بھی۔ اب یہ وقت یہ ہے کہ اس وقت آپ بالکل دستبردار ہوں۔ یہ کیا ہوا کہ جی آدھی کیبنٹ جو ہے وہ تنخواہ نہیں لے گی؟ ساری کیوں نہیں لے گی؟ ساری ہی جو ہے وہ کیبنٹ، عزت جو ہے، یہ سارے کام عزت کے لیے ہوتے ہیں نا۔ پیسہ تو آلریڈی آپ کے پاس ہے، آپ لوگوں کے مطلب کسی کے پاس کھانا ہو یا نہ ہو، روٹی ہو یا نہ ہو، آپ لوگوں کو تو یہ ضرورت آپ کی نہیں ہے، وافر ہے آپ کے پاس، تو ریزرو موجود ہیں، سارے ارب پتی کھرب پتی آپ لوگ ہیں، آپ کو کوئی تنخواہوں کی ضرورت ہے؟ آپ کی الاؤنسز کی کوئی ضرورت ہے؟ اور پیچھے پیریڈ آپ کا کتنا رہ گیا؟ 4-5 مہینے اگر ٹوٹل آپ کے رہتے مدت، اس کے بعد تو الیکشن ہو جانے۔ آپ کو یہ کھلے دل کے ساتھ ہی سرنڈر کر دینا چاہیے ایک دم۔ ابھی آپ تجاویز جی وہ چیز بنے گی، پھر ان کی منظوری ہوگی، فلاں سے آپ ریکویسٹ کریں گے، فلاں سے ریکویسٹ کریں گے، ایسے نہیں ہے۔ یہ ایک پالیسی جو ہے ون گو سب جماعتوں کو ہے بڑا دل، اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک آپ کا بوجھ اتنا ہے فائنانشل، آپ کا جو اخراجات اور باقی جو آپ لوگ لیتے ہیں ملک سے، ملکی خزانے سے، اس کا اتنا زیادہ حجم ہے کہ اب ملک ڈوب جائے گا، پہلے ہی آلموسٹ ڈوب ہی گیا ہے۔ تو اس کو بچانے کے لیے اب آپ کو قربانی دینی چاہیے، اور عوام پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، عوام کو ریلیف دیں، جو چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں ان کو ریورس کریں، اور اپنی کریڈیبلٹی یہ بنائیں اور رضاکارانہ طور پہ کام کریں۔ کل آپ نے الیکشن میں جانا ہے، پھر جو ہے مسترد ہو جائیں جب لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ویسے تو میں پتہ نہیں ووٹوں سے آپ بنتے بھی ہیں کہ نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے، لیکن چلیں فرض کیا آپ کو لایا بھی جاتا ہے تو وہ بھی ان پاپولر لوگوں کو اگر لائیں گے تو لوگ سوال تو اٹھاتے ہیں، ابھی بھی آپ پہ سوال تو ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ان لوگوں کو لے آئے ہیں جن کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے وعدے کیا کیے تھے، جی ہم ٹھیک کر دیں گے تو فلانا، اور اب آپ کہتے ہیں جی اس کا پہلی گورنمنٹ جو ہے وہ خراب کر کے گئی ہے، اور یہ ساری جو بھی بدحالی ہے معاشی، اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ وہی بدحالی آپ کو نظر آ رہی تھی نا، تو پھر آپ گورنمنٹ میں کیوں آئے؟ آپ ان کو چلنے دیتے۔ یہ سارا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے
اور یہ جو سارا ملبہ ہے ان کے کھاتے میں ڈلتا. آپ نے اپنے کھاتے میں کیوں ڈالا؟ صرف اس وجہ سے ڈالا نا کہ آپ کے خلاف مقدمات تھے اور خدشہ تھا کہ آپ کو سزائیں ہو جاتی. اس سے بچنے کے لیے آپ نے یہ سودا کیا اور اس میں ڈبویا عوام کو. آپ نے تو اپنے کیس ختم کر لیے لیکن عوام جو ہے وہ بیچاری ڈوب گئی، جن کا قصور ہی کوئی نہیں، جنہوں نے ہمیشہ آپ کی آواز پہ لبیک کا، جو بھی آپ لیڈران ہیں اور جو بھی آپ کی پالیسیاں تھیں ان کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہمیشہ انڈورس کیا. تو اور آپ کیا چاہتے؟ رحم کریں، خدا کا خوف کریں. دیکھیں آپ کو شاید یہ ہوگا، ایک یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے جس طرح عمران خان کو لایا گیا تھا اس طرح ممکن ہے آپ کو بھی امید ہوگی کہ آپ کو لانے والے لے آئیں گے، عوام جو ہے جائے باڑ میں. لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران خان جو ہے وہ لائے گئے تھے تو ان کی پھر جو جس طرح کر کے ان کی درگت بنتی رہی تھرو آؤٹ، جو 3.5 پونے 4 سال انہوں نے گزارے، وہ کس طرح کر کے گزارے. تو وہ پھر پاپولر گورنمنٹ تو نہیں ہوتی. پاپولر گورنمنٹ وہی ہوتی ہے جو عوام کی منشا اور مرضی سے آئے، یا ایٹ لیسٹ جو واضح اکثریت ہے لوگوں کی وہ اس کو سپورٹ کرتے ہوں، بھلے ان کے ووٹ سے نہ بھی آئے ہوں. ووٹ جس طرح ہمارے ہاں ہوتے ہیں بھلے اس طرح بھی ہو، تو پھر بھی یعنی ایکسیپٹیبلٹی تو ہو سوسائٹی میں. ابھی جو ہے مطلب آپ لوگ جو ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ پاپولر ہیں کہ نہیں ہیں. موجودہ صورتحال میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ نے ڈیسیژن اس طرح ان پاپولر لیے ہیں تو وہ لوگوں پہ گراں گزرے ہیں، اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، لوگوں میں گنجائش بھی نہیں، ان میں جان بھی نہیں ہے، ان میں مالی سکت نہیں ہے کہ وہ اس کو ابزارب کر سکیں جو شاک آپ دے رہے ہیں. ابھی اب کہتے ہیں اور مہنگائی آئے گی، وہ اس مہنگائی سے لوگ مر رہے ہیں، جو آئے گی وہ تو پھر پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا. کیونکہ اس سے لوٹ کھسوٹ اور امن و امان کی صورتحال ہے، ڈاکے ہیں، چوریاں ہیں، کرائم میں اضافہ ہے اور جرائم رپورٹ وہ نہیں ہو رہا ہے جس تعداد میں مطلب جرائم کی جو شرح ہے. اور پولیس جو ہے وہ اس کا جہاں تک تعلق ہے وہ سارے لوگ تو آپ کی سیکیورٹی پر ہوتے ہیں. تو آپ یہ سیکیورٹی کے نام پہ جو پروٹوکول ہے اس کا ختم کریں، انٹائٹلمنٹس ختم کریں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. اب آپ کنٹریبیوٹ کریں، حقیقی معنوں میں کنٹریبیوٹ کریں. یہ لفاظی اور فگرز کی جو گالی نہ کریں لوگوں کو، جو ہے نا اس میجک جو ہے وہ اس میں ڈال کے اتنے پرسنٹ کیا تو یہ کیا تو وہ کیا. پریکٹیکلی لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہمیں 2 وقت کا روٹی مل رہی ہے کہ نہیں، کھانا ہمارے گھر میں ہے کہ نہیں، روزگار ہے کہ نہیں، آسودگی آئی ہے کہ نہیں. لوگ جب تنگ ہوتے ہیں تو وہ آپ بے شک فگرز اپنے دیتے رہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. ایسی پالیسیاں لے کے آئیں جس سے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے، ان کی زندگیوں میں بہتری ہے، خوشحالی ہے، لوگ خوشحال ہوں. صرف آپ جو 1% طبقہ ہے یہ 2% ہے وہ خوشحال ہو گئے. یہ دیکھو کہ کیسی پالیسیاں ہیں آپ کی، سیلف سرونگ پالیسیز، جس سے آپ کی دولت جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتی رہی تھرو آؤٹ، اور ملک جو ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا اور عوام بھی نیچے چلے گئی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ پالیسیاں اب ایکچولی جو پالیسیاں بنائیں، اور یہ جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں نا یہ نوکرشاہی بیوروکریسی، ان کو بھی ذرا لگام ڈالیں، انہیں کہیں کہ بھائی آپ یہ بند کریں. یہ جو ناٹک ہے نا، یہ لوگ جو ہے ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ہم نے ان کی بہتری کرنی ہے، ان کو ہم نے اپنے پاؤں پہ اٹھانا ہے، کھڑا کرنا ہے. ان کو کھڑا کریں گے تو معیشت کو سنبھالنے کا، کھڑا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں، آپ کا جو غریب اور نچلا طبقہ ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، وہ آسودہ ہوں، انہیں کھانا ملے، وہ بے روزگار نہ ہوں، کاروبار ہو، اپرچونٹیز ہوں. یہ جب آپ کر لیں گے نا تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ آپ کو پرکس ملیں یا آپ کو ویسے تو پروٹوکول کی آپ کو کیا ضرورت ہے. آپ نے کیا کون سے اپنے کارنامے کیے ہیں؟ آپ نے کارنامہ یہی کیا ہے کہ آپ نے ملک ڈبو دیا، اور یہ جب بھی آپ سیاسی لوگ آئے ہیں آپ نے یہی کیا ہے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ.